حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل اور یہ پروگرام بڑا مقدس اور بابرکت پروگرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پروگرام میں، اس جلسے میں، اس محفل میں ان بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کا کلام بڑا بابرکت ہے، مقدس ہے، اور وہ جلسہ جس میں اللہ کے کلام حفظ کرنے والوں کو اعزاز دیا جائے، وہ جلسہ بھی مقدس اور بابرکت جلسہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ وہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین، اور قرآن کریم کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بنجر زمین جہاں عام طور پر پڑھا لکھا انسان رہنا پسند نہیں کرتا، آس پاس غیر مسلم، لیکن اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ جب اس گئے گزرے علاقے میں بھی قرآن کی نسبت سے مدرسہ قائم کرنے کے لیے اینٹ رکھی گئی تو اللہ رب العزت نے اس جنگل کو بھی منگل بنا دیا اور اس کو بھی خیر و برکت سے بھر دیا۔ یہ قرآن کا فیض ہے اور قرآن کے ذریعے حاصل ہونے والی برکتیں ہیں۔ مفتی معراج صاحب کے والد اللہ رب العزت ان کو جنت کی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ مدرسہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور مفتی معراج صاحب نے کوشش کر کے مدرسے کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کی۔ یاد رکھو، یہ کوششیں جو انہوں نے کی ہیں یہ بغیر آپ کے تعاون کے کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی کامیابی کا جو صحرا جاتا ہے اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہو۔ اللہ رب العزت اجر و ثواب میں آپ کو بھی شامل فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں چند باتیں کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور میری باتوں کو غور سے سنو گے تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، بلکہ گھر کے ہر کمرے میں قرآن رہتا ہے، لیکن پھر بھی امت پریشان ہے۔ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، جبکہ ہمارے ہاتھوں میں، ارے بھائی اسے مت چھیڑو، اسے چھیڑیے مت، کم کیجیے آواز۔ ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم موجود ہے، پھر بھی کامیابی کے دروازے بند ہیں۔ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا رشتہ قرآن کریم سے ٹوٹ گیا ہے، اور جب تک اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرو گے خدا کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت اسی کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ عروج کب ہوتا ہے؟ جب قومیں
اور انسان اور مسلمان اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے جوڑتے ہیں تو اللہ قرآن کی برکت سے ان کو عروج عطا فرماتا ہے، قرآن کی برکت سے ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، قرآن کی برکت سے ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جب امت کا رشتہ اللہ کے کلام سے ٹوٹتا ہے تو کامیابی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی تم مت بولو، کون بول رہا؟ آپ بند کر دیجئے اسے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں اور انہی سے جواب چاہیے مجھے۔ اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کو تیار ہو؟ کیسے مضبوط ہوگا؟ کیسے مضبوط ہوگا؟ صرف 4 کام کرو، صرف 4 کام کرو، آپ کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط ہوگا۔ کتنے کام بھائی؟ وہ 4 کام ہیں۔ اور میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ جس کا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہو گیا، اللہ اس کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ جس کا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہو گیا، اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ جس کا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کر دے گا۔ جس کا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ بتاؤ رشتہ مضبوط کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ بھائی زور سے بولو، آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ خدا کے کلام سے 4 کام کا۔ کیا ہے وہ 4 کام؟ سب سے پہلا اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ سب سے پہلا کام، اگر اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روز آنا 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا جائے۔ کیوں بھائی کرو گے؟ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو روزانہ کھیت پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، دکان پر بیٹھنے کا ٹائم ملتا ہے، کاروبار کرنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ٹائم نہیں ملتا تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سجا کر کے گھروں میں رکھتے ہو اور اٹھا کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ جو قرآن کو پڑھنے سے محروم رہ گیا، یاد رکھو وہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ میرے دوستوں، مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اس میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے اس مجمع میں جن کی عمر 60 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی اور انہیں آج تک قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور پھر روتا ہے کہ میرے گھر میں بیماریاں ہیں۔ ارے بیماریاں دور کیسے ہوں گی؟ تجھے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ قرآن پڑھتا نہیں۔ مصیبتوں کے بادل کیسے چھٹیں گے؟ قرآن پڑھتا نہیں۔ میرے دوستو، میرے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی، ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس کا دکھ میرے دل میں آج تک موجود ہے۔ ایسا ہوا
کہ میں ایک پروگرام میں کلکتہ گیا. کلکتہ بہت بڑا شہر ہے ہندوستان کا. میرے کئی دن کے پروگرام چل رہے تھے. ایک مسجد میں پہنچا, بہت بڑا مجمع تھا, بیان ہوا. بیان کے بعد ایک شخص جو بالکل میرے سامنے بیٹھے تھے, سفید داڑھی والے, 70-80 سال کی عمر, سفید داڑھی کے آدمی, وہ بیان کے بعد میرے پاس آئے. مجھ سے کہنے لگے مسجد کے سامنے میرا گھر ہے, تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چلو. میں نے کہا کہ مجھے دوسرے پروگرام میں جانا ہے, مگر وہ مانے نہیں, اصرار کر کے مجھے گھر لے گئے. جب میں گھر ان کے گیا, کچھ ناشتہ کیا, تو میرے قریب آئے. کہنے لگے کہ میں میرٹھ شہر کا رہنے والا ہوں, یو پی کا, اور کلکتے میں آیا ہوں اپنے کاروبار کے سلسلے, اور کاروبار چل کے نہیں دے رہا ہے, دعا کرو اللہ میرا کاروبار چل جائے. میں نے کہا میں دعا کروں گا, لیکن آپ ایک کام آج سے شروع کر دو. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 29ویں پارے میں ایک چھوٹی سی ایک صفحے کی سورت ہے, سورہ مزمل, اس کو صبح بھی ایک مرتبہ پڑھو, شام بھی ایک مرتبہ پڑھو, اور اس کے واسطے سے دعا کرو اللہ تمہارے کام کو چلا دے. وہ بڑے میاں چپ رہے. میں اٹھ کے باہر آ گیا گھر سے. جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو پھر انہوں نے کہا میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا. میں نے ان سے کہا میں دعا تو کروں گا, مگر آپ اس سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کر دو. جب میں نے دوبارہ کہا پڑھنا شروع کر دو, تو وہ میرے قریب آئے اور بالکل میرے کان سے منہ لگا کے بولے کہ مولانا صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں. مجھے شدید تکلیف ہوئی کہ 70-75 سال کی عمر ہو گئی اس انسان کی, اور آج بھی اس کو فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے, قرآن کو پڑھنے کی فکر نہیں ہے. مسلمانوں, آج 80% لوگوں کا حال یہی ہو گیا ہے. بتاؤ مصیبتوں کے بادل چھٹے تو کیسے چھٹے؟ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم پڑھیں گے. بھائی زور سے بولو. اور اس مجمع میں جو ساتھی بڑے عمر کے ہو گئے لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ فوراً کسی عالم سے, کسی امام سے اپنا تعلق قائم کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دو آج سے. میرے دوستو, میں نے ایک جگہ تعلیم بالغان کا کام شروع کیا کہ بڑی عمر کے لوگ قرآن پڑھیں. میں نے انہیں جمع کیا, وہ سب جمع ہو گئے. میں نے کہا بھئی قرآن کریم پڑھنا شروع کرو, استاد ہم دیں گے, پڑھو آپ. تو ایک 80 سال کے بڑے میاں کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آپ ہم سے کہتے ہو قرآن پڑھو, ہمیں پتہ نہیں ہم کتنے سال جیئیں گے, اگر ہم پڑھنا شروع بھی کر دیں تو پورا کہاں کر پائیں گے, ہم تو اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. میں نے کہا تم پڑھنا شروع کرو, آگے کی فکر مت کرو. اگر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا اور شروع کرتے ہی تمہاری وفات ہو گئی, تو مجھے یقین ہے کہ خدا قرآن پڑھنے والوں میں کل تمہارا حشر کرے گا انشاءاللہ. اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. تمہارا کام شروع کرنے کا ہے, قبول کرنے والی ذات اللہ کی. آپ بھی طے کرو کہ ہم روزانہ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے. افسوس کی بات ہے کہ آج اہل علم بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور انہیں بھی 24 گھنٹے میں قرآن کریم پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. کوئی کہتا ہے میں تو اپنے پروگراموں میں مصروف ہوں, کوئی کہتا ہے میں تو اپنے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوں, قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ کے کلام کو پڑھو, پابندی سے پڑھو, روز پڑھو, ترتیب سے پڑھو. یہ نہیں جہاں سے کھل گیا وہاں سے پڑھ لیا. ترتیب سے پڑھو گے شروع سے تو ہر دوسرے تیسرے مہینے انشاءاللہ قرآن کریم مکمل ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے سچی عقیدت اور حقیقی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آپ
اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا سب سے قریب اور مقرب انسان وہی ہوتا ہے جو اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ رمضان المبارک سر پر ہے، طے کرو کہ رمضان میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ ہر عشرے میں ایک قرآن کریم مکمل کریں۔ تو بھئی کوشش کرو گے، اور جن ساتھیوں نے قرآن کریم صحیح انداز سے پڑھنا نہیں سیکھا وہ طے کریں کہ ہم رمضان میں وقت نکال کر اس پر محنت کریں گے اور قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا، نام سنا ہے بھائی؟ ابے زور سے بولو نا، تمہارے قریب کئی تھے وہ؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حافظ نہیں تھے، شروع میں حفظ نہیں کیا تھا بچپن میں، مگر وہ اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گرفتار ہو کے مالٹا کی جیل میں بند ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند بھی حافظ نہیں تھے، مالٹا میں دونوں استاد شاگرد دونوں مالٹا کی جیل میں بند ہیں۔ رمضان قریب آ گیا، جیسے 2-3 دن باقی ہیں، رمضان قریب تھا۔ حضرت شیخ الہند کہنے لگے مولوی حسین احمد، ایسا لگتا ہے کہ اس رمضان میں قرآن کریم کو سننے کا موقع نہیں مل سکے گا، نہ تم حافظ ہو نہ میں حافظ ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنے استاد کے اس غم کو سنا، دکھ ہوا، پھر ارادہ کیا اور حضرت سے کہا حضرت آپ فکر مت کیجئے، رمضان جیسے ہی شروع ہوگا میں انشاءاللہ قرآن کریم آپ کو سنانا شروع کر دوں گا۔ حضرت نے کہا کہ حسین احمد تم تو حافظ نہیں ہو۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ حضرت الاستاذ میرا کام ہے محنت کرنا، آپ کا کام ہے دعا کرنا، آپ دعا کیجئے میں محنت کروں گا۔ حضرت خود لکھتے ہیں کہ سحری کے بعد سے میں پارا یاد کرنے بیٹھتا تھا، حافظ نہیں تھا لیکن قرآن کریم سحری کے بعد سے یاد کرنے بیٹھتا، پورے دن رٹتا رہتا، یاد کرتا رہتا، اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو پورا پارا مجھے یاد ہو چکا ہوتا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں تراویح میں اس پارے کو اپنے استاد کو سنا دیا کرتا تھا۔ اس طرح سے جب رمضان المبارک کے 30 دن مکمل ہوئے تو مولانا حسین احمد مدنی کے 30 پارے بھی پورے ہو گئے اور وہ حافظ قرآن بن کر کے جیل سے نکلے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے، اور آج مسلمان قرآن کو اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ کتنے لوگ آپ میں ایسے ہوں گے جو رمضان آئے گا تراویح کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے جو تراویح پڑھیں گے لیکن کہاں، جہاں جلدی جلدی فرنٹیل میل کے انداز پر قرآن پڑھا جاتا ہو کہ کب آیت شروع ہوئی کب ختم ہو گئی کسی کو پتہ نہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں گھڑی کہ 45 منٹ میں 20 رکعتیں ہو گئی، یہ بہتر ہے اس امام سے جو 1.25 گھنٹہ لیتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن سے کھلواڑ مت کرو، آج سے طے کرو کہ ہم اس امام کے پیچھے پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھیں گے جو اللہ کے کلام کو صحیح اور اچھے انداز پر پڑھتا ہے۔ جس طرح قرآن کو اچھے انداز پر پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح اچھے انداز پر قرآن سننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے سچی عقیدت اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اگر آپ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑنا چاہتے ہو تو 4 کام کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ روزانہ کچھ وقت نکال کر کلام اللہ کی تلاوت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اللہ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہو تو ایک اور حکم ہے، اس پر عمل کرو، اور وہ حکم یہ ہے کہ آج سے طے کر لو
کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہے. کیوں بھائی پڑھو گے؟ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ آج امت نے نماز کو بھی کھیل بنا لیا. اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور پورے ہفتے کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا. اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گئے اور کبھی فجر میں پڑھے سوتے رہے. یاد رکھو، جس نے صرف جمعے کی نماز پڑھی یا روزانہ پڑھی مگر کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، وہ اپنی منچاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کے حکم کو زندہ نہیں کرتا. خدا کہتا ہے روزانہ 5 پڑھ، تو کہتا ہے میں تو 2 پڑھوں گا. خدا کہتا ہے روزانہ 5 پڑھ، تو کہتا ہے میں تو 3 پڑھوں گا، میں تو صرف جمعے کی پڑھوں گا. تو خدا کے حکم کا پالن کہاں کر رہا ہے؟ تو تو خدا کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، طے کرو کہ ہم روزانہ پڑھیں گے، اور کتنی پڑھیں گے؟ 3 پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے. اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا. اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں ایک غلط فہمی ہے. اس سے پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ کہے گا مولوی صاحب نماز تو پابندی پہ نہیں پڑھتا میں، مگر کسی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا میں نے، روزہ بہت پابندی پہ رکھتا ہوں، اور میں نے 3 حج بھی کر رکھے ہیں، اور میں زکوٰۃ بھی بڑی پابندی سے دیتا ہوں. ہاں نماز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. سن لو کان کھول کر، اسلام نے جن عبادتوں کو فرض کیا ہے اس میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا. فرشتہ کہے گا بتا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے؟ تو کہے گا نمازوں کو چھوڑو، روزوں کا حساب کر لو. وہ کہے گا روزے تو نے رکھے ہیں، بہت اچھی بات، ایک طرف رکھ دے، پہلے بتا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا. صاحب میں حاجی بھی ہوں، ٹھیک، حج ایک طرف رکھ، پہلے بتا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا. صاحب میں نے زکوٰۃ صدقات بہت کیے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس کا نمبر آئے گا تو بتانا، پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا. اول ما يحاسب يوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو نماز کی. اور آقا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نماز کا حساب دینے میں کامیاب ہو گیا، اللہ رب العزت آخرت کی آگے آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان کر دیں گے. اور جو نماز میں پھنس گیا تو یاد رکھو وہ آگے پھنستا ہی چلا جائے گا. اس لیے میرے دوستو طے کرو کہ روزانہ پڑھوں گا، اور کتنی پڑھوں گا؟ 5 پڑھوں گا. اور آج تک جن ساتھیوں سے کوتاہی ہوئی ہے وہ سچے دل سے توبہ کریں. اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آگے نمازیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن جو چھوڑ کے آئے ہو وہ معاف نہیں ہوگی. ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے. حساب لگا کے 2 سال کی چھوٹی ہے، 5 سال کی چھوٹی ہے، 3 سال کی چھوٹی ہے، ان کا حساب لگا کے روز آنا، ہر نماز کے بعد اس قضا نماز کو پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہارے ذمے سے اس کو ادا کرا دے گا انشاءاللہ. عمل کرو گے بھائی. جو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہے وہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس کی خیرات و برکات سے اپنے گھر کو بھرنا چاہتے ہو،
اپنے دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو. 4 میں سے کتنے کام آئے؟ ارے بھائی بولو کتنے کام آپ کے سامنے آئے؟ 4 میں سے 2 کام آئے. پہلا کام یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو. دوسرا کام یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو قرآن ایک اور حکم دیتا ہے، اس پر بھی عمل کرو. وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ روپیہ پیسہ دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا. جو خدا کی راہ میں خرچ کرے گا وہ قرآن کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اور جو قرآن کے حکم پر عمل کرے گا اللہ اس کو خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے گا. میرے دوستو، جو روپیہ پیسہ مال و دولت ہمارے پاس ہے، ہم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے نہیں آیا تھا. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اور جو اللہ نے دیا ہے اگر اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو اس سے بہتر اس کا مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم پیسے خرچ کرو، میں تمہیں اجر و ثواب عطا کروں گا. اے اللہ، اگر ہم نے 10 روپے خرچ کیے تو کتنا ثواب ملے گا؟ اگر مفتی معراج صاحب کے مدرسے میں ہم نے 1000 روپے دیے تو ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھو عجیب و غریب بات. شریعت کا ایک اصول ہے کہ ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. اللہ کہتا ہے جس نے کوئی ایک نیکی کی میں اس کو بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب دوں گا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب 10 گنا نہیں ہے. ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، مگر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب 10 گنا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر، میں تجھے 10 روپے کے برابر اجر و ثواب نہیں دوں گا بلکہ 700 گنا اجر و ثواب عطا کروں گا. اور 700 گنا پر جا کر فل اسٹاپ نہیں لگایا، فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. 700 گنا تو ملے گا ہی، اور اس کے بعد بھی اللہ جس کے اجر و ثواب میں چاہے گا اضافہ کرتا چلا جائے گا. ابے بتاؤ سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرو، جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں تمہارے نام ہو جائیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو، ضرورت مند رشتہ داروں کو دو، مدرسوں کو دو، مسجدوں کی تعمیر کراؤ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ جس دن جان نکلے گی اس دن بینک بیلنس بہت تھا تیرے پاس، الماری میں بہت لوکل پڑے ہوئے تھے. جان جس دن نکلے گی اور اس دن پتا چلے گا کہ یہ پیسے جو چھوڑ کے آیا ہے اس سے تو جنت کی نعمتیں خریدی جا سکتی تھی، تو اللہ میاں سے کیا کہے گا مرنے والا؟ کہے گا اے اللہ میاں مجھے 5 منٹ کے لیے دنیا میں بھیج دو، جو دولت چھوڑ کے آیا ہوں وہ سب کی سب تیری راہ میں صدقہ کر دوں. تو اللہ میاں کیا کہے گا؟ اللہ میاں کہے گا چڑیا چگ گئی کھیت، اب واپس جانے کا سوال ہی نہیں پیدا. اس دن کے آنے سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرو. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. جس نے یہ 3 کام کیے، نمبر 1 اللہ کے کلام کی تلاوت کی، نمبر 2 روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھی، نمبر 3 خدا کی راہ میں اس کے دیے ہوئے روپے پیسے کو خرچ کیا، صدقہ خیرات کی. اللہ کہتا ہے
وہ میرے ساتھ ایسی بزنس کر رہا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ یہ تینوں کام کرنے کو تیار ہو؟ اور ایک آخری کام، اگر قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ایک آخری کام ہے، اور میرے دوستوں وہ آخری کام بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرے گا اس کا تعلق نبی سے بھی جڑے گا، اس کا تعلق خدا سے بھی جڑے گا، اور جو نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا یاد رکھو اس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمان نوجوانوں، تم میں سے کسی نے اپنا آئیڈیل کسی کرکٹر کو بنا رکھا ہے، کسی نے کسی فلم اسٹار کو بنا رکھا ہے، کسی نے اللہ کے دشمن کو بنا رکھا ہے۔ تمہاری شکل اللہ کے دشمنوں جیسی، تمہارے فنکشن اللہ کے دشمنوں کے فنکشن جیسے۔ بتاؤ کل نبی کے پاس جا کر شفاعت کی بھیک مانگو گے تو کیسے مانگو گے؟ تم نے تو نبی کے دشمنوں جیسا چہرہ بنا رکھا ہے، تمہارے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، تم نبی کی سنت کو کھرچ کے نالیوں میں بہاتے ہو اور پھر روتے ہو کہ مصیبت کے بادل چھٹتے نہیں۔ مصیبت کے بادل چھٹ نہیں رہے ہیں۔ شکر ادا کرو اس نبی کا جس کی دعاؤں سے ان گناہوں کے باوجود بھوک کے وقت کھانا مل رہا ہے، پیاس کے وقت پانی مل رہا ہے، سر چھپانے کو گھر مل رہا ہے۔ یہ اس نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے جس کی سنتوں کو آج مسلمان پیروں تلے روند رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ اس گاؤں میں میں پہلی بار آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ آؤں تو گاؤں کے ہر شخص کے چہرے پر داڑھی سجی بھی ہونی چاہیے۔ نبی کی سنت سے ہر ایک اپنے چہرے کو سجائے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو سنت کے مطابق اپنی بچیوں کی بچوں کی شادیاں کرو، پھر دیکھو خیر و برکت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف ایک بات کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یو پی میں کچھ سال پہلے ایک بدبخت نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ میں اس کا نام لے کر کے اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پورے ملک میں اور خاص طور پر یو پی میں ایک ہنگامہ ہوا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے۔ میں فیض آباد شہر میں پہنچا، ایک پروگرام تھا، مجمع لگا ہوا تھا، میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، ایک شاعر آیا، وہ کلین شیو تھے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے گستاخ رسول کے خلاف بڑے جذباتی اشعار پڑھے، اور مجمع اچھل اچھل کے داد دے رہا تھا کیونکہ ہر ایک کا دل دکھا ہوا تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، میں نے بھی ان کے وہ اشعار سنے۔ اتفاق کی بات کہ ان کے اشعار ختم ہوئے ہی اناؤنسر صاحب نے فوراً مجھے بٹھا دیا۔ میں نے بیٹھ کر کے لوگوں سے کہا کہ ابھی آپ نے گستاخ رسول کے خلاف اشعار سنے اور آپ نے بڑے جذباتی انداز میں شاعر صاحب کو داد دی اور ہر شعر پر خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا۔ یہ ٹھیک ہے، ہمارا دل اپنے آقا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، ہم ان کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے،
لیکن میں نے کہا اے نوجوانوں سنو، جو شاعر گستاخ رسول کے خلاف اشعار سنا رہے تھے، مجھے بتاؤ ان کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا تھا یا ان کا چہرہ گستاخ رسول کے چہرے جیسا تھا؟ شاعر بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہے، چہرے پر نبی کے دشمنوں کے اثرات موجود ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ کا ظاہر نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی درست کرو اور اپنے باطن کو بھی درست کرو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو اور باطن کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے دوستو، یہ 4 کام ہیں، جس نے یہ 4 کام کیے میں اس کو یقین دلاتا ہوں اس کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوگا، نبی سے بھی مضبوط ہوگا اور اللہ سے بھی مضبوط ہوگا۔ اور جس کا تعلق قرآن سے، نبی سے اور خدا سے مضبوط ہو، اللہ اس کی دنیا بھی عافیت سے گزار دے گا اور اس کی آخرت بھی خیر اور عافیت سے بھرپور ہوگی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ او فارغین، وفاد کرام، جن کے سروں کے اوپر فضیلت کی دستار رکھی جائے گی وہ جلدی سے آ جائیں۔ محمد آصف ابن محمد ایوب گدھریا، محمد سہیل ابن محمد عثمان جٹھرا، محمد ساحل ابن محمد مقیم گدھریا، محمد شریف ابن تجلی کھمریا، محمد عتیق ابن رشید احمد گدیانہ، عبد المتین ابن رشید احمد گدیانہ، محمد حقیق ابن شفیق احمد گدیانہ، عبد الحسیب ابن کمال احمد گدیانہ، محمد کاشف ابن ظہیر احمد لہرپور، محمد انصار ابن عبد المالک ترکولیا، محمد ناصف ابن محمد الیاس ترکولیا، محمد عشرت ابن برکت علی سیسیہ کلاں، عبد الحسیب ابن عبد المالک ترکولیا، ذکر اللہ ابن محمد ایوب ترکولیا، محمد حسان ابن مولانا صغیر احمد قاسمی تنبور۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اکابرین علاقے کے علماء کرام ہیں وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ رکھتے جائیں۔ مولانا محمد اخلاق صاحب بارہ بنکی، قاری محمد نعمان صاحب دھورارا، قاری عبدالجلیل صاحب سیسیہ، قاری نفیس احمد صاحب لہبڑی، مفتی محمد معراج صاحب جو اس مدرسے کے ناظم ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ مولانا کمال احمد صاحب، مولانا عبدالحق صاحب رسول پور، مولانا انظر رشید صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد، مولانا عبد المتین صاحب ندوی، مولانا محمد حسان ابن مولانا صغیر احمد صاحب قاسمی تنبور، مولانا عبد المتین صاحب ندوی بھٹپروا، مولانا شکیل احمد ندوی بھٹپروا، مولانا محمد امین صاحب بھٹپروا، حافظ کمال احمد صاحب بھٹپروا، مولانا عین الحق صاحب بھٹپروا، مولانا نصیر احمد صاحب جگدیش پور، مولانا محمد مشتاق صاحب مہوا گنج، مولانا عبدالکلام صاحب دولت پور، مولانا اظہار الدین صاحب نوبنا، مولانا صغیر احمد صاحب تنبور، مولانا محمد عثمان صاحب لہرپور، مولانا محمد عمران صاحب دھورارا، مولانا سجاد اعظم صاحب گلہریا، انعام بھائی، قاری عبدالسلام صاحب دھورارا، مولانا محمد فیضان صاحب سلیم آباد، مولانا فیضان صاحب سلیم آباد، اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ مولانا محمد فیضان صاحب سلیم آباد، ماشاءاللہ۔ جتنے ہمارے علاقے کے اکابرین علماء کرام ہیں سبھی تشریف لے آئیں۔ مولانا محمد فیضان صاحب ماشاءاللہ، سلیم آباد لکھنؤ، ماشاءاللہ۔
مولانا محمد حسان صاحب سلیم آباد، مولانا محمد حسان صاحب سلیم آباد۔ اچھا یہ مولانا رفیق صاحب جی جی بھئی آتے رہیں، جن حضرات کا نام بولا گیا ہے، پکارا گیا ہو، جلدی آ جائیں۔ ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ اس محفل کو، مجلس کو قبول فرما. جن بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، اے اللہ ان کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. ان کو قرآن یاد رکھنے کی بھرپور توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو ناشر قرآن بنا، ان کو خادم قرآن بنا. ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما. ان کے والدین کو بھی اجر و ثواب میں شامل فرما. اے اللہ اس ادارے کو بھی مزید ترقی عطا فرما. شرور و فتن سے محفوظ فرما. اس کے بانی مرحوم کے، اے اللہ اس کے بانی مرحوم کے درجات کو بلند فرما. جناب قاری وجیہ الدین صاحب کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے. اے اللہ اس کو قبول فرما. ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا. ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اسے. اے اللہ ان کی اولاد کو اور ان کے اعزہ کو اس خدمت کو جاری رکھنے اور اس کو وسعت دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں ان کو باعزت رہائی عطا فرما. جلد از جلد ان کو بری فرما. اے اللہ جو کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بن بیاہی جوان بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے غیب سے رشتوں کو پیدا فرما. اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما.